مولانا اگلا سوال سمینہ صاحبہ نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب پلیز ایکسپلین اسلام اسٹینڈ آن دا پوزیشن آف وومین ان اسلام with reference to the segregation of male and female. دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر میں پڑھا ہے، میں نے جو اسٹڈی کی ہے اس کی روشنی میں کچھ عرض کروں. دیکھیے سیگریگیشن جو ہے اپنے آپ میں ایک نیچرل طریقہ ہے. کیونکہ دیکھیے جب میرج ہوتی ہے تو اپنے آپ ایک سیگریگیشن ہو جاتا ہے پارشل سینس میں. میرج کر کے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک سیگریگیشن کی سچویشن پیدا ہوتی ہے. سب سے بری چیز جو اس زمانے میں ہے وہ کیا ہے؟ ان میرڈ کپل کا کانسیپٹ. سب سے بری چیز اٹ از دا کانسیپٹ آف ان میرڈ کپل دیٹ ہیز کریٹڈ پرابلمس. ان میرڈ کپل کے کانسیپٹ سے کیا ہوا؟ پرمسیو سوسائٹی آئی، نیوڈیٹی آئی، اور دوسری بہت ساری برائیاں پیدا ہوئیں. اگر نیچرل فارمولہ کو اپنایا جائے کہ جیسے ہی بالغ ہوں لوگ شادی کر لیں، اپنے آپ میں ایک نیچرل سیگریگیشن قائم ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد کچھ ضرورتیں ایسی زندگی کے ہیں جہاں ہم کو ڈی سیگریگیشن کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. ڈی سیگریگیشن یعنی عورتیں باہر آئیں، کام کریں. تو یہ اسلام میں بھی موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا. مثلاً دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں خواتین غزوات میں شریک ہوتی تھی. دیٹ واز اگینسٹ دا سیگریگیشن. دعوتی سرگرمیاں بھی کرتی تھیں. مثال کے طور پر میں سائپرس گیا تو وہاں پر ایک صحابی خاتون وہاں پہنچی تھی ایک دعوتی ٹیم کے ساتھ. وہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہاں ان کی قبر ہے اور آج بھی وہ قبر موجود ہے وہاں پر. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھ سے. قرآن میں کہا گیا خواتین کے لیے سائحات، سفر کرنے والی، یعنی دعوتی سفر کرنے والی. تو خود صحابیہ نے دعوتی سفر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی سیگریگیشن ایک نیچرل حد میں اپنے آپ ہی موجود ہوتا ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے کہیں ہم کو ڈی سیگریگیشن کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے طریقہ. تو ہم نے اپنے مشن میں یعنی لمیٹڈ سینس میں ڈی سیگریگیشن کا طریقہ اپنایا ہے. وہ کیونکہ اس زمانے میں دیکھیے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہمیں لوگوں سے کام لینا ہے تو ہمیں آدمی نہیں ملتے. اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ اسٹرکٹ سیگریگیشن تو ہمیں آدمی نہیں ملیں گے، کام ہی نہیں چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں موجود ہے ڈی سیگریگیشن کا طریقہ پارشل سینس میں. وہی ہم نے اپلائی کیا ہے یہاں پر. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ سیگریگیشن اتنا زیادہ ضروری ہے تب بھی میں اسے کہوں گا کہ فقہ میں ایک مانا ہوا پرنسپل ہے الضرورات تبیح المحظورات. یہ فقہ کا سارے علماء مانتے ہیں الضرورات تبیح المحظورات، یعنی نیسیسٹی میکس ان لافل لافل. تو یہاں پر ہمیں اگر ہم اسٹرکٹ سینس میں سیگریگیشن کا فارمولہ اپنائیں تو یہ مشن بند کرنا پڑے گا. نہیں چل سکتا، چل ہی نہیں سکتا. تو میں دو باتیں کہوں گا کہ نیچرل دائرے میں ڈی سیگریگیشن اپنے آپ موجود ہے پہلے بھی اور آج بھی، اور ضرورت کے تحت اگر آپ اختیار کرنا چاہیں اس کو تو یہ بھی موجود ہے. یہ مسئلہ بھی کیا ضرورات تو بھول معذورات آپ اختیار کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں خواتین کے بارے میں جو نظریہ صحیح ہے وہ جو علامہ ناصرالدین البانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس کی کتاب کا نام ہے حجاب المرأۃ المسلمہ. حجاب المرأۃ المسلمہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سیگریگیشن یہ کوئی اسلام کا پرنسپل نہیں ہے.
انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں فجر کی نماز میں آتی تھیں، تو اس میں لفظ ہے، راوی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ولا یعرفن من الغلس. اس حدیث کو روایت نقل کیا علامہ البانی نے کہ ولا یعرفن من الغلس، اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. آپ غور کیجیے کہ یعنی اگر وہاں سب لوگ برقع پوش ہوں، چہرے کو چھپائے ہوں، تو اندھیرا ہو چاہے اجالا نہیں پہچانے جائیں گے وہ. تو ولا یعرفن غلس کے معنی اندھیرے کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی. اس کا معنی کہ وہاں یہ سیگریگیشن نہیں تھا جو آج کل بنا رکھا لوگوں نے، یہ نہیں تھا. تو علامہ البانی لکھتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے عورت کے معاملے میں وہ ہے ستر پوشی اور وہ سادگی، اور یعنی جو پرمسو سوسائٹی جس کو کہا جاتا ہے اس سے دور رہنا، نیوٹریٹی سے دور رہنا. یہ باقی ہے کہ برقع اور بالکل چہرہ چھپا ہوا ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ فقہ حنفی جو ہے، فقہ حنفی میں 3 چیزوں کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے پردے سے: فیس اور کفین اور قدمین، یعنی چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں. یہ فقہ حنفی میں اس کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے. وہ اس آیت سے لے کر انہوں نے بنایا ہے مسئلہ الا ما ظہر منہا. تو ہم نے جو اختیار کیا ہے طریقہ، یہ علماء کے مسلک سے ہرگز ہٹا ہوا نہیں. خود علماء ہٹے ہوئے ہیں کہ جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو انہوں نے امپوز کر رکھا ہے. اسلام میں کبھی برقع نہیں تھا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ اور صحابہ کے زمانے میں برقع تھا تو آپ برقع بنا رکھا ہے. کہ علماء ہٹے ہوئے ہیں، ہم کہاں ہٹے. اور خود جب فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ فیس اور ہاتھ اور قدم یہ کھول سکتی ہیں عورتیں، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے خلاف مسئلہ بنانے والے؟ تو ہمارے بارے میں کوئی اگر یہ کہے کہ ہم شریعت سے ہٹے ہوئے تو بالکل غلط، جھوٹ کہتا ہے وہ. ہم وہی طریقہ اختیار کیے ہیں جو قرآن حدیث ثابت ہے، جو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے اور جو ثابت ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ اصل چیز خواتین کے لیے ہے کہ وہ سادگی میں رہیں، ہوا نہ کریں، وہ فری مکسنگ نہ کریں، اور جائز حدود میں کام کریں، اور پرپس فل ان کا جو ڈی سیگریشن ہو پرپس فل ہو، تو بالکل اسلامی ہوگا وہ. یہی ہمارے یہاں ہے، ہم اس کو خراب نہیں کرتے. جو علماء کا جو ٹریڈیشنل طریقہ راج ہوگا سیگریگیشن کا، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کسی کو شک ہو اس میں تو علامہ البانی کی کتاب پڑھ لے، حجاب المرأۃ المسلمہ. مولانا اگلا سوال ممبئی سے کیا ہے فہیم صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے: مولانا, women like Hazrat Aisha and many more played great roles in the history of Islam. In fact, many hadiths are attributed to Hazrat Aisha, but still Muslims today don't want their women to be part of dawa work. Why is this that they can't take lessons from the lives of Prophet and his companions who involved their women in the way of Islam? دیکھیے، اصل مسئلہ ویمن کا نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کہ دعوت کو مسلمانوں نے حذف کر دیا. پوری 1000 سال کی تاریخ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، میں نے بار بار کل لوگوں سے کہا ہے کہ بتاؤ کون سی کتاب دعوت کے موضوع پر ہے. تو مردوں کے لیے حذف کر دیا انہوں نے، صرف عورتوں کے لیے نہیں. تو اصل جڑ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اور ہمارے جن لوگوں نے اسلام کی نمائندگی کی، ان سب لوگوں نے دعوت کو حذف کر دیا. بس جہاد اور لڑائی، بس اسی کو ہائی لائٹ کیا. یہ مسئلہ، اس وجہ سے یہ صورت حال پیدا ہوئی ہے.
میں نے بہت پڑھا اللہ کے فضل سے, کوئی ایک کتاب مجھے ایسی نہیں ملی جو صحیح معنوں میں جس کے اندر دعوت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہو. ایک کتاب بھی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہے کتاب, میں عربی زبان کی بات کر رہا ہوں, کوئی عربی کتاب تو اس کو مجھے بتائے. حتیٰ کہ دیکھیے فقہ پر جو کتابیں لکھی گئی فقہ پر, اس میں کوئی کتاب و دعوت و تبلیغ نہیں. یعنی کسی فقہ کتاب میں دعوت کا چیپٹر ہی نہیں ہے. تو مسلمان یعنی مسلمان مردوں سے بھی حذف کر رکھا ہے اور عورتوں بھی سے حذف ہو گیا ہے. تو اصل جڑ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے یعنی دعوت کو حذف کر دیا. حالانکہ رسول اللہ کی اصل یہ تھی کہ دعوت کی اصل سے تھی داعین اللہ باذنہ, داعین اللہ باذنہ و سراجا منیرا. تو یہ بس میں نے بہت لکھا اس کے اوپر, اور میں اس پر قائم ہوں کہ کسی ایک شخص نے بھی دعوت کو صحیح معنوں میں یعنی اس پر کوئی کتاب نہیں لکھی. کچھ لوگ دعوت کا نام لیتے ہیں لیکن وہ دعوت نہیں ہوتی, وہ تو قومی یعنی مسلم امپاورمنٹ کو بھی دعوت کہتے ہیں, لڑائی کو بھی دعوت کہتے ہیں. یہ تو جس کو کہتے ہیں مائنس مارکنگ کے مشتاق ہیں لوگ. جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے کاموں کو دعوت کہتے ہیں وہ مائنس مارکنگ کے مشتاق ہیں.